پنجاب کو غیر قانونی اسلحے سے پاک کرنے کا فیصلہ، ڈالا کلچر، بدماشی اور مافیا کلچر کا خاتمہ ہوگا۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کی زیر صدارت اجلاس میں اہم فیصلے۔ سوشل میڈیا پر شرانگیزی پر زیرو ٹالرنس پالیسی نافذ کر دی گئی۔ نفرت پھیلانے پر پیکا ایکٹ کے تحت مقدمات درج ہوں گے۔ صوبے میں امن کمیٹیاں فعال کرنے کا فیصلہ۔ لاؤڈ سپیکر ایکٹ پر سختی سے عمل کرایا جائے گا۔ انتہا پسندوں کے اشتہارات اور تصاویر لگانے پر پابندی۔ بازار بند کرانے والوں پر دہشت گردی قوانین لاگو ہوں گے۔ غیر قانونی مقیم افراد کو نکالا جائے گا۔ تو میں مبارکباد پیش کروں گا یہاں کی عوام کو۔ اس میں کلیدی کردار یقیناً میں کریڈٹ پہلے تو اپنے شہداء کو دوں گا۔ یہاں کے جو ہمارے مختلف کمیونٹیز کے سردار ہیں ان کو اپریشیٹ کروں گا، لیکن ایک نقطے پر سب پابند تھے، متفق تھے کہ یہاں پر امن و امان کروانا ہے، اور الحمدللہ اس میں ہماری سندھ پولیس کے افسران نے ایگریسو پالیسی کے ساتھ گورنمنٹ کی اپنا کام انجام دیا۔ ابھی کام کرنا ہے، یہ تو شروعات ہوئی ہے۔ حکومت سندھ کا کامیاب امن مشن۔ سندھ میں کچے کے 72 ڈاکو نے سرنڈر کر دیا۔ حکومت اور پولیس کے سامنے ہتھیار ڈال دیے، راکٹ لانچر سمیت جدید اسلحہ حوالے کر دیا۔ کلیشن کوف اور اینٹی ایئر کرافٹ گنز بھی شامل۔ طیارہ ڈالنے کی تقریب شکارپور میں ہوئی۔ آپ کو بتائیں کہ ہتھیار ڈالنے کی تقریب شکارپور میں ہوئی۔ ڈاکوؤں کے سروں کی قیمتیں 6 کروڑ روپے مقرر تھی۔ وزیر داخلہ ضیاء الحسن نجار کا سندھ پولیس اور رینجرز کو خراج تحسین۔ وفاقی کابینہ کا اہم اجلاس آج طلب۔ سیاسی و معاشی صورتحال کا جائزہ لیا جائے گا۔ ٹی ایل پی پر پابندی کا معاملہ زیر غور آنے کا امکان۔ پاک افغان معاہدے اور سرحدی صورتحال پر بریفنگ دی جائے گی۔ مذہبی جماعت کے کارکنوں کے خلاف قتل اور دہشت گردی کے مقدمات۔ لاہور کی عدالت نے 108 کارکنوں کا 9 دن کا مزید جسمانی ریمانڈ منظور کر لیا۔ عدالت نے ایک ملزم سہیل کو مقدمے سے ڈسچارج کر دیا۔ ملزمان نے 2 افراد کو قتل اور کئی اہلکاروں کو زخمی کیا۔ پولیس کے مطابق ملزمان نے اہلکاروں پر فائرنگ اور ڈنڈے سوٹوں سے بھی تشدد کیا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی چیئرمین سنی تحریک ثروت اعجاز قادری سے ملاقات۔ مذہبی ہم آہنگی اور یکجہتی کو فروغ دینے کی ضرورت پر زور۔ محسن نقوی نے کہا کہ مدارس یا مساجد کی بندش کے حوالے سے پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے۔ کسی بھی مدرسے یا مسجد کو بند نہیں کیا جائے گا۔ دین اسلام امن اور محبت کا درس دیتا ہے۔ تشدد اور شرانگیزی کی گنجائش نہیں۔ پاکستان ترقی کے لیے ٹیک آف کر چکا، سب کو مثبت کردار ادا کرنے کی ضرورت ہے۔ این سی سی آئی اے اسلام آباد کی کارروائی۔ سابق خاتون رکن اسمبلی کے خلاف سائبر کرائم ایکٹ کے تحت مقدمہ درج۔ ملزمہ شاندانہ گلزار پر سوشل میڈیا پر ریاست مخالف مواد پھیلانے کا الزام ہے۔ تحقیقات کے مطابق ملزمہ نے متعدد جعلی اور گمراہ کن ٹویٹس اور ویڈیوز شیئر کی۔ فتنہ الخارج کے دہشت گردوں نے درندگی کی انتہا کر دی۔ شمالی وزیرستان میں خارج نے بھتہ نہ دینے پر 6 انسانوں کو زندہ جلا دیا۔ خارج نے دہشت پھیلانے کے لیے گاڑی پر پیٹرول چھڑک کر آگ لگائی۔ گاڑی میں سوار افراد باہر نہ نکل سکے اور زندہ جل گئے۔ علاقہ مکینوں کی حکومت سے خارج درندوں سے نجات دلانے کی اپیل۔ فورسز کا خارج کی تلاش کے لیے بڑے پیمانے پر سرچ آپریشن۔ بلوچستان کے علاقے دالبندین میں فتنہ الہندوستان کے خلاف کارروائی۔ تمام 6 دہشت گرد جہنم واصل۔ فورسز نے فتنہ الہندوستان کی تشکیل کا کلا کما کر دیا۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق دہشت گرد پہاڑی غار میں پناہ لیے ہوئے تھے۔ فضائی نگرانی کے ذریعے مسلسل نظر رکھی گئی۔ سہیل آفریدی کی ہٹ دھرمی۔ خیبر پختونخوا بلٹ پروف گاڑیوں سے محروم ہو گیا۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے انکار پر جدید بلٹ پروف گاڑیاں بلوچستان کو دی جائیں گی۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کا اعلان۔ بلٹ پروف گاڑیاں کے پی نے واپس کی تھیں۔ بلوچستان حکومت نے یہ گاڑیاں مانگی تھیں۔ سرفراز بگٹی کا کہنا ہے کہ بلوچستان بھی دہشت گردی سے متاثر ہے، اضافی حفاظتی سامان چاہیے۔
عوام کا تحفظ اولین ترجیح ہے۔ پاکستان اور سعودی عرب کی بحری افواج کا بڑا آپریشن بحیرہ عرب میں تقریباً $1 ارب مالیت کی منشیات ضبط کر لی۔ منشیات کی مالیت پاکستانی کرنسی میں 274 ارب روپے ہے۔ بحریہ کے جہاز PNS یرموک نے سعودی قیادت میں آپریشن کیا۔ محض 48 گھنٹوں میں 2 کشتیوں سے 2 ٹن کرسٹل میتھ، 350 کلو آئس اور 50 کلو کوکین برآمد کی۔ نیول چیف ایڈمرل نوید اشرف نے یرموک کے عملے کی پیشہ ورانہ صلاحیت کو سراہا۔ شہباز شریف نے کہا، نیوی اہلکار دنیا میں اپنا لوہا منوا رہے ہیں۔ امریکی سینٹرل کمانڈ کا پاک بحریہ کو خراج تحسین۔ سعودی رائل نیوی نے کارروائی کو عالمی تعاون کی بہترین مثال قرار دے دیا۔ پاکستان سے جنگ نہیں ہونی چاہیے، امریکی صدر ٹرمپ کا مودی کو 2 ٹوک پیغام۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے میڈیا کو بتایا کہ مودی سے پاک بھارت تعلقات پر بات کی، اب پاک بھارت جنگ نہیں ہوگی، بذریعہ تجارت معاملات حل کر رہے ہیں۔ میں نے پاکستان اور بھارت میں جنگ بندی کرائی، جنگ میں 7 جنگی طیارے گرے تھے، بھارت روس سے مزید تیل نہیں خریدے گا۔ پاک افغان بارڈر باب دوستی 11 روز سے بند۔ چمن بارڈر پر دونوں طرف گاڑیوں کی لمبی قطاریں۔ افغانستان میں موجود پاکستانیوں کی بڑی تعداد بھی واپسی کی منتظر۔ کسٹم ذرائع کے مطابق ترکھم بارڈر 2 طرفہ تجارت کے لیے کھولنے کی تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں۔ ترکھم بارڈر کی جلد بحالی کا امکان ہے۔ گندم کی نقل و حمل پر پابندی لگائی نہیں جا سکتی، جیسے میں نے ابھی آپ کو بتایا ہے آرٹیکل 151 جو آئین کا ہے اس کے تحت لگائی نہیں جا سکتی۔ کسان آپ کے ملک کی غذا خوراک کا ذمہ دار ہے، وہ محنت مشقت کر کے وہ اناج پیدا کرتا ہے جو پورا ملک کھاتا ہے، تو ان کو انسینٹیوائز کرنا ضروری ہے۔ گندم پروکیور بھی کریں گے 8 لاکھ سے 12 لاکھ ٹن کے درمیان۔ اس وقت جو گندم اویلیبل ہے ہمارے پاس تقریباً 12,65,000 ٹن گندم ہمارے پاس اپنے سٹاکس میں موجود ہے۔ پنجاب سے گندم اور آٹے کی آزادانہ نقل و حمل پر پابندی، سندھ اور خیبر پختونخوا حکومت نے اعتراض اٹھا دیا۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے کہا کہ آرٹیکل 151 کے تحت گندم کی نقل و حرکت پر پابندی نہیں لگائی جا سکتی۔ مراد علی شاہ کا وفاق سے گندم کی امدادی قیمت 4,000 روپے مقرر کرنے کا بھی مطالبہ۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی آٹے کی ترسیل پر پنجاب حکومت کو خط لکھنے کی ہدایت۔ سہیل آفریدی کا کہنا ہے کہ گندم اور آٹے کی ترسیل روکنا آئین کی خلاف ورزی ہے۔ پنجاب میں بلدیاتی انتخابات میں تاخیر، الیکشن کمیشن نے الیکشن میں تاخیر کی وجہ بتا دی۔ پرانا شیڈول واپس لینے کا تحریری فیصلہ جاری، نئی حلقہ بندیاں ہوں گی، نوٹیفیکیشن درکار ہوگا۔ لوکل گورنمنٹ ایکٹ 2022 منسوخ، نیا ایکٹ نافذ ہو چکا۔ اب مختلف نشستوں کے انتخابات بالواسطہ طریقے سے ہوں گے۔ معیشت مستحکم ہو رہی ہے، مہنگائی سنگل ڈیجٹ پر آ گئی، رواں مالی سال 3.5% شرح نمو حاصل کر لیں گے۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کا چینی میڈیا کو انٹرویو، کہا پاکستان نے معاشی محاذ پر اہم کامیابیاں حاصل کی ہیں، زر مبادلہ ذخائر 2.5 ماہ کی درآمدات کے لیے کافی ہیں۔ نئے پاسپورٹس میں جدید سیکیورٹی فیچرز شامل، پاسپورٹ پر والد کے ساتھ والدہ کا نام بھی درج ہوگا۔ محکمہ امیگریشن اینڈ پاسپورٹ کی وضاحت جاری، پاسپورٹ کے ویزا پیجز میں تاریخی امارات کو بھی پرنٹ کیا جائے گا۔ وزارت داخلہ کی منظوری کے بعد نئے پاسپورٹس کی پرنٹنگ جاری۔ محکمہ پاسپورٹس کا کہنا ہے فیچرز کے علاوہ پاسپورٹ میں کوئی تبدیلی نہیں کی جا رہی۔ پاکستان کو ایک اور بڑا اعزاز مل گیا، پاکستان اب جنوبی ایشیائی ممالک کی نمائندگی اور قیادت کرے گا۔ پاکستان کو ورلڈ انویسٹمنٹ پروموشن ایسوسی ایشن میں جنوبی ایشیا کی صدارت مل گئی۔ بھارت سمیت تمام رکن ممالک نے پاکستان کی حمایت کی۔ وفاقی وزیر قیصر احمد شیخ نے شارجہ میں پاکستان کی نمائندگی کی۔
ایئر پنجاب کے قیام کے لیے بڑی پیش رفت 5 جدید ایئر بس A320 لیز پر حاصل کرنے کی سفارش. اندرون ملک کرایہ 15,000، دبئی 40,000، جدہ 50,000 متوقع. پائلٹ کی تنخواہ 15 سے 25 لاکھ مقرر کرنے کی تجویز. منصوبے کی ابتدائی لاگت 12 سے 15 ارب تجویز. ابتدائی رپورٹ حکومت کو پیش. سابق خاتون اول نصرت بھٹو کی برسی. مادر جمہوریت نصرت بھٹو نے ملک، عوام اور جمہوریت کے لیے قربانیوں کی ایک تاریخ رقم کی. بیگم نصرت بھٹو 23 اکتوبر 2011 کو دبئی میں دنیا سے رخصت ہو گئیں. صدر مملکت آصف زرداری اور بلاول بھٹو کا نصرت بھٹو کی سیاسی خدمات کو خراج عقیدت. لاہور میں قاتل ڈور نے ایک اور جان لے لی. نواں کوٹ میں 21 سالہ نعمان یوسف کے گلے پر ڈور پھر گئی. ہسپتال منتقل کرنے کے دوران راستے میں ہی دم توڑ گیا. نعمان کی میت گھر پہنچتے ہی کوہرام مچ گیا. اہل علاقہ اور گھر والے غم سے نڈھال. جاں بحق نعمان گھر کا بڑا بیٹا اور اکیلا کمانے والا تھا. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا نوٹس. CCPO سے رپورٹ طلب کر لی. مرید کے میں بھی نوجوان تیز دھاتی ڈور گردن پر پھرنے سے زخمی ہوا. اسرائیل نے غزہ سیز فائر کو بھی فائر لائن پر رکھ لیا. امن معاہدے کے باوجود صہیونی فوج کی غزہ میں دہشت گردی جاری. اسرائیلی فوج کا شمالی غزہ میں حملہ، ایک فلسطینی شہید، کئی زخمی ہو گئے. اسرائیلی وزیر اعظم نتن یاہو نے غزہ میں ترکی فوج کی تعیناتی کو مسترد کر دیا. بڑا میچ، بڑا کھلاڑی. دوسری اننگز میں ٹاپ آرڈر ناکام ہوا تو بابر اعظم کی گمشدہ فارم لوٹ آئی. بابر اعظم نے ٹیم کو سنبھال لیا. تیسرے دن کے اختتام تک ٹیم کو 23 رنز کی برتری دلا دی. 2.5 سال سے سینچری سے دور بابر اعظم 49 رنز پر ناٹ آؤٹ رہے. پنڈی ٹیسٹ میں آصف آفریدی نے تاریخ رقم کر دی. آصف آفریدی ڈیبیو پر 5 وکٹیں لینے والے معمر ترین کرکٹر بن گئے. آصف آفریدی نے انگلینڈ کے چارلس میریٹ کا 92 سال پرانا ریکارڈ توڑ دیا. انگلینڈ کے چارلس میریٹ نے 1933 میں 37 سال 332 دن کی عمر میں ڈیبیو پر 5 وکٹیں لی تھیں. کراچی کی 12 سالہ فاطمہ نسیم کا کارنامہ. فاطمہ نسیم نے برطانیہ کی فلیکسیبل گرل کارڈ کا کارڈ توڑ دیا. فاطمہ نسیم نے 1 منٹ میں 42 کے مقابلے میں 47 مرتبہ اسٹریچنگ کی. اور ایکشن اور ایڈونچر پر مبنی فلم ٹرول 2 کا آفیشیل ٹریلر جاری کر دیا گیا. فلم 1 دسمبر کو نیٹ فلکس پر ریلیز ہوگی.